بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ عزیز طلباء و طالبات، اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو تاریخ حدیث پڑھانا ہے، ہسٹری آف حدیث۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا جو لیکچر ہے وہ ہے حدیث و سنت کا تعارف۔ سب سے بنیادی لیکچر حدیث اور سنت کا ابتدائی ہم تعارف پڑھیں گے، پھر اسی طرح سلسلہ وار ہم آگے چلتے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے جو سرمایہ ہم تک پہنچا ہے، عام طور پر اسے حدیث اور سنت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو سرمایہ ہم تک پہنچا ہے، عام طور پر اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح لفظ حدیث ہے، لفظ سنت، اسی طرح لفظ خبر اور لفظ اثر سے کے ساتھ۔ یہ تمام الفاظ ایک ہی معنی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے لفظ حدیث کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ حدیث کا لغوی معنی اور حدیث کا اصطلاحی مفہوم۔ حدیث کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جدید، یعنی نیا، اور اس کے مقابلے میں لفظ قدیم بولا جاتا ہے۔ تو گویا لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے حدیث اور قدیم یہ ایک دوسرے کی بالمقابل الفاظ ہیں۔ حدیث کا معنی نیا، جدید، اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے قدیم، یعنی پرانا۔ قرآن اور حدیث میں لفظ حدیث اپنے اس لغوی معنی میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، قدیم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی مثالیں جو ہیں وہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح حدیث کا لفظ گفتگو اور بات، قصہ اور واقعہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ حدیث کا دوسرا لغوی معنی ہے، گفتگو اور بات۔ قرآن مجید میں لفظ حدیث اپنے اس لغوی معنی میں کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو، قرآن پاک میں ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کو چھپ کر ایک حدیث بیان کی، یعنی حدیث سے مراد یہاں ایک بات کہی۔ اسی طرح وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ یہاں بھی لفظ حدیث اپنے لغوی معنی یعنی بات کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گفتگو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں لفظ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات اور ارشادات اور افعال کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو لفظ حدیث کا لغوی معنی پر گفتگو تھی۔ اب آ جائیں لفظ حدیث کا اصطلاحی مفہوم۔ لفظ حدیث کا اصطلاحی مفہوم محدثین نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، یعنی حدیث سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول، فعل، تقریر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اور اخلاقی اوصاف کا بیان ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، یعنی آپ کا ارشاد مبارک ہو، یا آپ کا فعل ہو، عمل مبارک ہو، یا آپ کی تقریر ہو۔ تقریر سے مراد کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، روکا نہیں۔ تو نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل درست ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس عمل کی
تقریر اور توثیق ہو گئی، کنفرمیشن ہو گئی کہ یہ عمل درست ہے۔ اگر درست نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اوصاف کہ آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا، آپ کا جسم اطہر ایسا تھا، اسی طرح آپ کے اخلاقی اوصاف کہ آپ کا خلق عظیم ایسا تھا، یہ ساری حدیث میں کی تعریف میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں لفظ سنت کا لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی مفہوم۔ لفظ سنت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے طریقہ، راستہ، طریقہ، خواہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو، لغت کے اعتبار سے اس کو سنت کہتے ہیں، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ حدیث پاک میں بھی لفظ سنت اس معنی میں، یعنی لفظ سنت جو ہے طریقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی لفظ سنت اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس لغوی معنی میں۔ قد خلت سنت الاولین، قرآن پاک میں ہے کہ پہلوں کی سنت یہی رہی ہے، اگلوں کی روش اسی طرح رہی ہے۔ تو یہاں لفظ سنت جو ہے روش اور طریقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ لفظ سنت کا لغوی معنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ سنت جو ہے اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ تو لفظ سنت جو ہے اس کا اصطلاحی مفہوم عام طور پر وہی بیان کیا جاتا ہے جو لفظ حدیث کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو پھر اس حوالے سے پھر حدیث و سنت میں پھر کوئی فرق تو نہ رہا کہ حدیث اور سنت ایک دوسرے کا مترادف ہیں، ان دونوں کا سیم معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے سنت اور حدیث یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مترادف معنی میں ہیں۔ البتہ بعض اہل علم جو ہے حدیث اور سنت میں کچھ فرق بھی کرتے ہیں کہ سنت سے مراد لیتے ہیں کہ ایک مسلسل عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہو، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعامل اور عمل ہو، اس کو سنت کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح لفظ سنت بدعت کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے، سنت کے مقابلے میں لفظ بدعت استعمال ہوتا ہے۔ بدعت سے مراد یعنی وہ نیا کام جو سنت کے خلاف ہو، کہتے ہیں یہ فلاں کام سنت ہے اور یہ کام سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، یعنی سنت کے خلاف نیا کام گھڑ لیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجتماعی جو عمل ہے اس کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی کرو۔ تو یہاں سنت جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماعی عمل کے لیے بھی آپ نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو سنت کا مفہوم عام طور پر تو وہی ہے، جمہور یعنی اکثر علماء کے نزدیک جو مفہوم حدیث کا ہے، یعنی ان کے استعمال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے ان میں کچھ باریک فرق کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ایک مسلسل عمل جو چلا آ رہا ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے، اس کے لیے عام طور پر سنت کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو حدیث تو عام ہے نا، حدیث میں تو کچھ بھی بیان کیا جائے، جو بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ہم تک پہنچے وہ حدیث تو کہلاتی ہے۔ وہ اور بات کہ وہ سنت بھی ہو یا نہ ہو، یعنی ایک مسلسل عمل کے طور پر ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال اکثر علماء حدیث اور سنت کو ایک ہی معنی اور مفہوم میں لیتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے۔